اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، اور میرے ساتھ موجود ہیں پھر سے سید جلی زیدی صاحب۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے پلیز اگر آپ یوٹیوب چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا باقی اپنے دوستوں سے۔ یہ جو پروگرام ہے اس کا ٹائٹل ہے عقیدہ مہدویت کا تواتر، اور یہ قسط نمبر 2 ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے قسط نمبر 1 کیا تھا۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو تو یو کین فائنڈ دا پریویس کلپ اور پریویس پروگرام آن یوٹیوب۔ تو جری بھائی، ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں شرح المقاصد سے امام زمانہ علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کو متواتر بتایا تھا ہمیں کہ یہ متواتر ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا ناظرین کو بتا دیں یہ لفظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اور ہم نے متواتر پہ بارہا گفتگو کی ہے، اور ہم نے یاد ہے امیر المومنین علیہ السلام کا جب پروگرام ہوا تھا جب بھی آپ نے اس میں بھی کی تھی، پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی، لیکن اعادہ کرنا اس وجہ سے میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ایک نقطے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہمیں ایک ماہر علم سے پتہ چلے۔ میرے سامنے کتاب ہے، نخبۃ الفکر ہے فی مصطلح اہل الاثر، دار ابن حزم کی چھاپ ہے، یہ علامہ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے۔ اس میں کہتے ہیں، یعنی مسئلہ تواتر پر بحث ہو رہی ہے، وہ مسئلہ تواتر کے بارے میں کہتے ہیں انہ المفید للعلم الیقین بشروطہ، کہ متواتر روایت جو ہے وہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے کچھ خاص شرائط کے ساتھ۔ والیقین، پھر یقین کو ڈیفائن کرتے ہیں، هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد، کہ یقین جو ہے وہ اعتقاد جازم کو بولتے ہیں، کہ سم تھنگ جو آپ کو بالکل شیور ہو، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، اس چیز کو اعتقاد کہتے ہیں۔ فل کنوکشن جسے انگلش میں فل کنوکشن، احسنت، فل کنوکشن کو یقین کہتے ہیں۔ ان خبر المتواتر یفید العلم الضروری وهو يضطر الانسان الیہ بحیث لا يمکنہ دفعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خبر متواتر جو ہے وہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس متواتر روایات کی۔ کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے بحث اور اپنے استدلال کو مزید واضح کر سکے، یعنی میں خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں وَلَا يُخْفَى أَنَّ الْمُتَوَاتِرَ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَيْسَ مِن مَبَاحِثِ عِلْمِ الْإِسْنَادِ، کہ جو یہ متواتر روایات ہیں اس کا تعلق علم اسناد سے نہیں ہے۔ اذن علم الاسناد ما يبحث فيه عن صحة الحديث، کہ علم اسناد میں تو صحت حدیث کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، روایت صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے وغیرہ، او ضعفه ليعمل به او يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الاداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث، کہ متواتر میں ضروری ہے کہ آپ راویان پہ ہرگز تحقیق نہ کریں بلکہ اس پر عمل کریں بنا بحث و تمہیز کیے کہ اس روایت کا راوی کون ہے، روایت کا راوی کون ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ متواتر جو ہے وہ اگر اپنی شرائط سے پوری ہو تو پھر متواتر میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ فلاں روایت ضعیف ہے، فلاں روایت ضعیف ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان تمام روایات کو کمبائن کریں گے تو کیا وہ درجہ تواتر دیتی ہے، درجہ علم ضروری دیتی ہے، درجہ یقین دیتی ہے، درجہ اعتقاد دیتی ہے۔ یہ سارے الفاظ میں اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں کیونکہ یہ تمام کے تمام الفاظ کے استعمال علامہ ابن حجر نے اپنی تعریفات میں کیا ہے۔
غرض یہ کہ متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جو اتنے کثرت طرق سے نقل ہوئی ہو کہ ان تمام کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، عادتاً محال ہو. یعنی اگر آپ کو رپورٹ 50 لوگ دے رہے ہیں مختلف سورسز سے اور تمام کے تمام لوگ ایک چیز پر متفق ہیں، تو آپ کے لیے محال ہوگا سوچنا کہ یہ تمام کے تمام جھوٹ بول رہے ہیں. تو علم متواتر اس چیز کا فائدہ دیتی ہے. اور میں نے 50 کا جو نام لیا ہے یا بڑے بڑے نام جو لے رہا ہوں مبالغے کے لیے نہیں لے رہا، ابھی آپ پروگرام میں مزید دیکھیے گا اس کی تفصیلات اور آئیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. اب جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کتنے اصحاب نے اس روایت کے بارے میں بتایا؟ بہت اچھا سوال ہے. اس میں حدیث بالکل یعنی جب ہم لوگ اصحاب کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ اصحاب نے جو رسول اللہ سے روایت لی ہے. کتنے اصحاب نے رسول اللہ سے روایت لی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ غدیر کے بارے میں ملتا ہے کہ جمع غفیر ہے علماء کا جنہوں نے نقل کیا اتنے اصحاب سے لی ہے. بعض 16 بولیں گے، بعض 17 کہیں گے، جمع غفیر ہے. اسی طریقے سے بات ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں کتنے افراد صحابہ نے رسول اللہ سے نقل کی ہے. مطلب ایک ٹری کی طرح ہے، ٹری بہت زیادہ جو ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو وہ ایک ٹرائنگل کی صورت میں چلا جاتا ہے اوپر جا کے all the way, and when it comes down it comes like this. So by the time it comes down بہت زیادہ اس کے روات ہو جاتے ہیں. تو اگر 28 صحابہ سے منقول ہے تو تابعین کتنے ہوں گے نقل کرنے والے؟ 28 سے تو زیادہ ہی ہوں گے. ان تابعین سے تبع تابعین نقل کرنے والے کتنے ہوں گے؟ پھر ان سے نقل کرنے والے کتنے ہوں گے؟ غرض یہ کہ یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. تو یہ میرے سامنے کتاب ہے الاذاعہ، علامہ محمد صدیق حسن خان بھوپالی صاحب کی، ان کو قنوجی بھی کہتے ہیں، دار ابن حزم کی چھاپ ہے. صفحہ نمبر 181 میں کہتے ہیں هذا جملة الحديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وهي كما رأيت يقضي بعضها بعضا وفيه 28 أثرا عن الصحابة الكبار عند أهل العلم بالحديث ومثله لا يقال بالرأي. یعنی کیا کہ جو صحابہ ہیں جن سے امام مہدی کے آثار منقول ہیں وہ کتنے ہیں؟ 28، یعنی 28 صحابی ہیں جن سے امام مہدی کے حوالے سے روایات منقول ہیں. 28 صحابی بہت بڑی بات ہے، اس کو انسان انکار نہیں کر سکتا. میں کافی حیران ہوں ابھی تک کہ ابن خلدون، ابھی آپ نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں مانی، لیکن ابھی آپ مزید تفصیل دیکھیے گا. دوسرا حوالہ ہمارے سامنے ہے علامہ محمد بن صدیق الحسنی الغماری، ان کی کتاب ہے المہدی المنتظر، عالم الکتب سے جو ہے یہ شائع شدہ ہے. صفحہ نمبر 12 سے لے کے صفحہ نمبر 15 تک اگر آپ پورا گو تھرو کریں، میرے پاس پھر وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں ذکر المہدی، یعنی امام مہدی کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ کس کس کی روایت میں ہے. من حدیث ابی سعید الخدری وعبداللہ بن مسعود وعلی بن ابی طالب وام سلمہ وثوبان وعبداللہ بن حرث بن جزء الزبیدی وابی ہریرہ وانس بن مالک وجابر بن عبداللہ الانصاری وعثمان بن عفان وحذیفہ بن یامان وحذیفہ بن الیامان وجابر بن ماجد الصدفی وابی ایوب الانصاری وقروة المزنی وابن عباس وام حبیبہ وابی امامہ الباہلی وعبداللہ بن عمر بن عاص وعمار بن یاسر والعباس بن عبد المطلب والحسین بن علی والتمیم الداری وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وعلي الهلالي وعمران بن حسين وعمر بن مرة الجهني وعوف بن مالك وأبي طفيل ورجل من الصحابة وقيس بن جابر عن أبيه عن جده ومن مرسل سعيد بن مسيب والحسن وقتادة وشهر بن عاشو ومعمر. کتنے سارے صحابیوں کے نام لیے میں نے، تقریباً 30 سے اوپر صحابیوں کو تو میں انگلیوں پہ گن رہا تھا، شاید 32 ہوں گے اس سے بھی زیادہ، یعنی تیزی میں. یہ جتنے بھی میں نام لے رہا ہوں اس کو عربی نہیں سمجھیے گا، اس تمام کے تمام صرف میں نام لے رہا ہوں. یہ تمام کے تمام نام وہ ہیں جن صحابہ نے اصحاب نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں چیزوں کو نقل کیا
اور میں نے تیسرے خلیفہ صاحب کا بھی نام میں نے سنا تھا، عثمان کا بھی ہے، بالکل عثمان ابن عفان کا بھی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں صفحہ نمبر 15 پہ وَنَصَّ ابن العربی علی ان ما جاء عن التابعین مما لا مجال فی للاجتہاد لہ الحکم الرفع عرفا. یعنی کیا؟ یعنی بعض تابعین سے بھی امام مہدی کے بارے میں روایات منقول ہیں یا ان کے اقوال منقول ہیں، قول ان کے منقول ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں چونکہ تابعی بھی وہ قول اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ ما بعد کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں. چونکہ وہ غیب کی خبریں ہیں تو اس کا حکم بھی رسول اللہ سے روایت کرنے والا حکم ہوگا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کتنے صحابہ کو نقل کیا، صفحہ نمبر 17 پہ فَكَانَ عَدَدُهُمْ، کتنے اشخاص ہیں جس سے امام مہدی کی رسول اللہ سے روایتیں؟ 38 حضرات ہیں، جس میں 33 صحابہ ہیں اور 5 تابعین ہیں جنہوں نے مرسلاً رسول اللہ سے روایت کی ہے. 38 حضرات جو ہے وہ رسول اللہ سے ان کی تحقیق کے مطابق روایت کر رہے ہیں. علامہ قنوجی کے مطابق، صدیق حسن بھوپالی صاحب کے مطابق 28 تھے. اب ہم لوگ آتے ہیں علامہ محمد بن احمد اسماعیل المقدم کی کتاب المہدی. اس میں صفحہ نمبر 67 ہے اور اس میں وہ صحابہ کے نام دیتے ہیں. ان کی تحقیق کے مطابق، یہ اسکین آپ لوگ کے سامنے ہے، ان کی تحقیق کے مطابق 31 اصحاب ہیں جن سے امام مہدی کی روایت منقول ہے. عثمان بن عفان سے شروع ہوتے ہیں، عوف بن مالک، اور آخر میں عمر بن مرہ الجہنی تک یہ جاتے ہیں. آخر میں دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہم وعن سائر الصحابہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو اور تمام صحابہ اجمعین، تمام کے تمام صحابہ سے راضی ہو. صفحہ نمبر 67 پہ یہ آپ نے اقوال ملاحظہ کیے. 31 صحابیوں سے 28، 38، 31 اور 38 میں سے 33 صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، 28، 33، 31. اور نظم المتناثر من الحدیث المتواتر علامہ قطانی کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 225 میں وہ امام مہدی کے حوالے سے وہ روایات کو نقل کرتے ہیں اور 226 تک جاتے ہیں اور اس میں یہ 20 اصحاب کو نقل کرتے ہیں. لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں، جس پہ میں نے ایک ریکٹینگل بھی بنایا، وغیرہم. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اور صحابہ سے منقول ہے. تو میں نام میں واپس نہیں جا رہا کیونکہ میں نے لمبی سب سے بڑی لسٹ اس وجہ سے پڑھ لی کیونکہ اس لسٹ میں سب سے زیادہ نام تھے. تو یہ تمام کے تمام جو ہے اقوال جو ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اتنے اصحاب سے منقول ہے کہ اس کی انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اور مزید بھی انشاءاللہ بھی ریفرنسز آئیں گے جو علماء کی تصریحات ہیں اس کے متواتر ہونے پر. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل لسٹ ہمیں دی. اور اس میں جیسے انہوں نے کہا تھا پہلے جو تھا وہ نام تھے جو عربی میں پڑھے جا رہے تھے، تو وہ ایک تقریر نہیں تھی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ہمیں سارے نام بتائے اور سارے حوالے دیے. تو ناظرین، اب ایک وقت ہوتا ہے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک. ہمارا ابھی جو پروگرام چل رہا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، یہ قسط نمبر 2 ہے. اور جری بھائی، ابھی آپ نے کچھ نام لیے تھے جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بولا اور بتایا. تو جو سوال آپ سے اب یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ سنی علماء کے بارے میں بتا سکتے ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کو متواتر قرار دی ہو. بے شک ہمارا ایک اشکال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پہلے ایک اشکال نمودار ہوا تھا کہ بخاری اور مسلم میں روایت نہیں ہے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ کلیتاً روایت نہیں ہے غلط ہے، کیونکہ بخاری ہی اور مسلم میں ہی ایک روایت ہے جس کا مضمون کچھ یوں جاتا ہے کہ حدثنا ابن بقیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن نافع ان الى الاخر ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی مسلمانوں جب ابن مریم جناب عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے، و امامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا.
تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ میرے سامنے فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 569 ہے. 569 میں اس روایت کے ذیل میں وہ امامکم منکم کا مصداق امام مہدی کو قرار دیا جاتا ہے اور اس پر ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں ڈسکشن کے دوران علامہ ابن حجر العسقلانی جو صفحہ آپ لوگ کے سامنے موجود ہے اس میں کیا کہتے ہیں، وقال ابو الحسن الخصعی العابدی فی مناقب الشافعی، کہ ایک مؤلف ہیں علامہ عبدی، وہ اپنی مناقب شافعی میں کہتے ہیں کہ تواترت الاخبار، کہ متواتر روایات ہیں اس بارے میں، بأن المہدی من هذه الامہ، کہ مہدی جو ہیں وہ اس امت میں سے ہوں گے. وَأَنَّ، غور کیجیے گا، عیسیٰ یصلی خلفہ، اور عیسیٰ جو ہیں وہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ متواتر روایات میں سے ہیں. ذکر ذلك ردا للحدیث الذي اخرجه ابن ماجہ عن انس وفیہ ولا مہدی الا عیسیٰ. غرض یہ کہ خود علامہ ابن حجر العسقلانی نے علامہ عابدی کی کتاب جو مناقب الشافعی ہے اس سے نقل کیا ہے کہ مہدی کے پیچھے جناب عیسیٰ کا نماز پڑھنا، اس پر متواتر روایات ہیں. دوسرا حوالہ جو ہمارے پاس ہے وہ الروض الانف کا ہے، جلد نمبر 1 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھاپ ہے. لکھنے والے ہیں علامہ سہیلی. علامہ سہیلی اس میں کہتے ہیں وَهَذَا حَسَنٌ وَاللَّهُ عَالَمْ أن المہدی المبشر به آخر الزمان من ذریتها فهي مخصوصة بهذا كله والأحاديث الواردة في أمر المہدی كثيرة وقد جمعها ابو بکر بن ابی خثیمہ فاکثر، کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کثیر روایات ہیں، اور ابن ابی خثیمہ نے اس حوالے سے جن روایات کا ذکر کیا ہے وہ اس کثرت سے بھی زیادہ ہے، کافی ذکر کیا ہے ان روایات کو. تو یہاں پہ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اور تصریح آئی. تیسری تصریح جو ہے وہ علامہ ابن حجر الہیتمی المکی کی ہے. یہ وہ عالم دین ہیں جن کو شیعوں سے ایک الگ سے بغض تھا. ان کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے الصواعق المحرقہ. صواعق المحرقہ انہوں نے لکھی ہے. ان کی ایک اور ابھی کتاب ہے، اس کا نام ہے، میرے سامنے ہے، القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر. اس کے صفحہ نمبر 23 پہ وہ اس قول کو کہتے ہیں والذی فی الاحادیث الثابتۃ التصریح بأنه من عترته من ولد فاطمہ فوجب تقدیمها علیہ قول بعض الائمہ. اب وہ بعض علماء ائمہ جو ان کے اہل سنت کے علماء ہیں ان سے نقل کرتے ہیں قد تواترت الاخبار واستفاضت بکثرت روایتها عن المصطفى بمجیء المہدی وانه من اہل بیتہ، کہ متواتر اخبار ہیں اور کثرت سے روایات ہیں اس حوالے سے کہ امام مہدی اس آئیں گے جو رسول اللہ کی اہل بیت میں سے اور ان کی اطرت میں سے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد وہ پورے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں. اب ہمارے پاس چوتھا حوالہ جو ہے وہ تحفۃ الاحوذی کا ہے. تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 6 ہے، دارالفکر سے چھپی ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 485. اس میں علامہ شوکانی کا قول نقل کرتے ہیں. علامہ شوکانی جن کی نیل الاوتار ہے، فتح القدیر ہے، مختلف کتابوں کے مؤلف ہیں، کہتے ہیں وقال قاض الشوکانی فی الفتح الربانی الذي امكن الوقوف عليه من الاحاديث الوارده في المهدي المنتظر 50 حديثا و28 اثرا ثم سردها مع الكلام عليها، کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے 50 احادیث میں ان کے بارے میں آئی ہیں اور وہ 28 افراد سے منقول ہیں. ماشاءاللہ. جو جیسے کنوجی صاحب کی تحقیق تھی، بالکل ان کی بھی یہی تحقیق ہے بھوپالی صاحب کی. اور آخر میں جو ابھی ہم حوالہ دے رہے ہیں، آخری حوالہ علامہ بزرنجی کی کتاب ہے الاشاعہ لاشراط الساعہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 175 میں کہتے ہیں، قول کو نقل کرتے ہیں فقط تواترت الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذکر المہدی وانہ من اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام مہدی جو ہیں
ان کے ذکر کے حوالے سے ہمارے پاس متواتر روایات ہیں، اور وہ کہ وہ امام مہدی جو ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ رسول کی ذریت سے، اہل بیت سے ہوں گے۔ اور ایک اور حوالہ علامہ بھوپالی صاحب کا ہے، الاذاعہ سے ہے، اور صفحہ نمبر 182 ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اقول لا شک فی ان المہدی یخرج فی آخر الزمان من غیر تعین لشہر وعام لما تواتر من الاخبار فی الباب، کہ متواتر روایات اس باب میں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ آخری زمانے میں آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے روایات ہیں۔ اب میرے سامنے کتاب جو ہے وہ ہے العرف الوردی فی اخبار المہدی، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، خاص امام مہدی کے موضوع کے حوالے سے۔ اس کا ٹائٹل صفحہ آپ لوگ ملاحظہ کیجئے، اور صفحہ نمبر 15 جہاں سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے میں نے اس کا بھی ٹائٹل لگایا ہے، اور یہ کتاب ختم ہو رہی ہے صفحہ نمبر 113-114 پر، رفلی اراؤنڈ دیٹ پیج۔ اس میں انہوں نے کتنے اقوال کو نقل کیا ہے مہدی کے حوالے سے، علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے؟ تقریباً 250 سے اوپر چیزوں کو نقل کیا ہے، 250 سے اوپر۔ یا رقم نمبر دیکھیں 252 253۔ اس سے پہلے امام مہدی کے حوالے سے چاہے واضح روایت ہو چاہے غیر واضح روایت ہو، جتنے بھی اخبار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وارد ہوئے ہیں ان تمام کو انہوں نے یکجا کیا، اور ان کی تحقیق کے مطابق 250 سے بھی اوپر ہے۔ سبحان اللہ، 250 سے بھی اوپر ہے۔ تو اب اس سے بھی زیادہ کوئی چیز متواتر ہو سکتی ہے تو ذرا ہمیں بتایا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جری بھائی کہ آپ نے اتنی تفصیل سے ہمیں بتایا۔ اب لاسٹ کویسچن ہے، پروگرام جو ہے وہ اینڈ پہ ہے، تو جو لاسٹ کویسچن ہے وہ میرا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کی جو عالم دین ہیں، جو علماء ہیں، ان کے بارے میں بتائیں جنہوں نے صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہو، یعنی مہدویت کا جو ٹاپک ہے صرف اس پہ لکھا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ میں اس وجہ سے یہ پڑھوں کہ کتابوں کی فہرست بہت بڑی ہے، اور اب میرے جو قارئین ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ جب میں نے عربی میں جو ہے وہ اتنے سارے نام لیے تھے تو لوگ یہ نہ سمجھ رہا ہوں میں ایک تقریر کرنے بیٹھ جاؤں، ہم نے بتا دیا تھا۔ تو اب ٹائم بھی جو ہے میرا پیٹنٹ جملہ آ گیا ہے کہ ٹائم بھی اب ختم ہو گیا ہمارا، تو پھر بھی میں ایک لسٹ آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے المہدی، آپ لوگ کے سامنے آئے گی، محمد بن احمد اسماعیل المقدم کی کتاب ہے، بہت اچھا ان کی تھیسس ہے۔ اہل علم سے میں گزارش کروں گا کہ اگر اس کتاب کو PDF ڈاؤن لوڈ کریں۔ صفحہ نمبر 74 ہے، المطلب الرابع، چوتھا مطلب بیان کرتے ہیں، ٹاپک بیان کرتے ہیں، علماء افردوا حدیث المہدی بتصنیف، کہ وہ علماء جنہوں نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مستقل طور پہ تصنیف کی۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس میں پہلا نام لیتے ہیں نعیم بن حماد کا، پھر ابو داؤد سجستانی کا، پھر ابو بکر بن ابی خیثمہ کا، پھر ابو الحسین احمد بن جعفر بن منادی کا، پھر حافظ ابو نعیم کا۔ یعنی میں اپنا نام گنوا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں یہ عربی عبارت پڑھوں، میں نام گنوا رہا ہوں آپ کو۔ چھٹا نام لیتے ہیں علامہ جلال الدین شافعی کا، ساتواں نام لیتے ہیں ابن کثیر کا، آٹھواں نام لیتے ہیں ابو زرعہ العراقی کا، نواں نام لیتے ہیں علامہ محمد بن عبد الرحمن سخاوی کا، 10واں نام لیتے ہیں ابن بریدہ کا، 11واں نام لیتے ہیں سیوطی کا، 12واں نام لیتے ہیں ابن حجر الہیتمی کا، 13واں نام لیتے ہیں علامہ متقی علی ہندی کا، 14واں نام لیتے ہیں ملا علی کاری کا، 15واں نام لیتے ہیں مرعی بن یوسف الحنبلی کا، 16واں نام لیتے ہیں محمد بن عبد الرسول البزرنجی کا، 17واں نام لیتے ہیں محمد بن اسماعیل الصنعانی کا، 18واں نام لیتے ہیں علامہ ابو العلا العراقی کا، 19واں نام لیتے ہیں سفارینی کا، 20واں نام لیتے ہیں شوکانی کا، 21واں نام لیتے ہیں صدیق حسن بھوپالی کا، 22واں نام لیتے ہیں محمد حبیب اللہ شنقیطی کا، 23واں نام لیتے ہیں شیخ منصور علی ناصف کا، 24واں نام لیتے ہیں احمد بن محمد بن صدیق الغماری کا، 25واں کا نام لیتے ہیں شیخ محمد بن عزیز بن معنی کا، 26واں کا نام لیتے ہیں عبد المحسن العباد کا، 27واں نام لیتے ہیں حمود بن عبداللہ تویجری کا، 28واں نام لیتے ہیں عبد العلیم بن عبد العزیز البستوی کا، 29واں نام لیتے ہیں ابو الفضل عبداللہ بن صدیق کا،
30واں نام لیتے ہیں شیخ حامد محمد لیموت کا. تو یہ 30 علماء کی لسٹ جو ہے وہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں. آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، پڑھیں، محققین ان کی کتابوں سے استفادہ کریں. تمام نے عقیدہ مہدویت اور امام مہدی کے آنے کے حوالے سے باتوں کو لکھا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی اس عقیدے کا انکار کرے تو سوائے مقابرے کے کچھ نہیں. یقیناً آپ نے اتنے سارے حوالے دیے، اتنے سارے نام بتائے. ابن خطیر جس نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی، یہ شاید وہی ہیں ابن کثیر. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اب شک ہے، کہ مطلب اگر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جس طریقے سے آپ نے نام و حوالے دیے تو آپ کا بہت بہت شکریہ چری بھائی. تو ناظرین، پروگرام جو ہے وہ اب اپنا ختم ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دیکھا. یہ قسط نمبر 2 تھی. پہلی قسط جو ہے وہ آپ پھر سے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمیں جاننے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر کیجئے. جب تک کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے خدا حافظ.